السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، حال ہی میں حضرت امام المناظرین جگر گوشے فقیہ ملت حضرت مفتی شیخ الحدیث شیخ القرآن سعید احمد اسعد علیہ رحمۃ رضوان شیخ الحدیث جامعہ امینیہ رضویہ فیصل آباد کا وصال ہو گیا ہے۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور حضرت مفتی محمد امین قادری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لازمی طور پر دیکھیں۔ فیصل آباد کی سرزمین یوں تو بڑی سرخیز رہی ہے، یہاں سے مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے۔ جہاں اس شہر سے دیگر شعبہ زندگی میں لوگوں نے کارروائی نمایاں انجام دیے ہیں، وہیں اس مٹی نے دینی خدمات دینی میدان میں بھی نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد علیہ رحمۃ رضوان تشریف فرما رہے، اور جب اس وقت وہ لائل پور کے نام سے ہوا کرتا تھا، پھر اس کا نام فیصل آباد ہو گیا۔ آپ اسی سرزمین میں محو خواب ہیں۔ دوستو، بات سمجھانے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ خصوصاً حضرت مفتی سعید احمد اسعد صاحب کو حاصل تھا، کیونکہ ان کا بنیادی تعارف اور طبیعت میں ایک مناظری کی حیثیت سے تھی۔ دوران بحث بات کے سرے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور دوسرے فریق کی بات سے اپنی تائید کا پہلو برآمد کر لینا انہیں خوب آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس فن میں وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی علیہ رحمۃ رضوان کا شاگرد بتایا کرتے تھے۔ جب وہ کسی مناظرے کی تیاری کے لیے نکلتے تو کئی دن تو حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں حاضر رہتے۔ حضرت علامہ غلام نصیر الدین سیالوی علیہ رحمۃ رضوان کو بھی مناظرے اور نظائی مباحث کا خاصا شوق تھا۔ یوں تو دشت مناظرے میں دونوں دیوانوں کا خوب وقت گزرا کرتا تھا۔ بین المسالک مناظرے اور مباحثے تحفظ عقائد کی اہم کڑی ہیں۔ وہابیہ، دیابنا اور دیگر فرقہ باطلہ کے عقائد باطلہ کو مناظروں کے ذریعے بخوبی جانا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کی گمراہیاں، ان کی شان رسالت اور شان خدا میں توہین اور گستاخیاں ظاہر ہو کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو حضرت علامہ محمد سعید احمد اسعد علیہ رحمۃ رضوان کی علمی زندگی کو، عملی زندگی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دو دور میں آپ ان کی زندگی کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک پہلا دور وہ ہے جب وہ اہل سنت والجماعت کے معمولات و افکار کے دفاع میں ایک نمائندہ عالم کے طور پر، مناظر کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ انہیں موضوعات پر بہت کچھ لکھا اور اپنے تلامذہ کو بھی، اپنے شاگردوں کو بھی تربیت دی۔ ان کے اس دور میں ان کے اندر شیخ الحدیث کی طرح دلائل پہ اعتماد نظر آتا ہے۔ درجنوں مناظرے کیے اور وہابیوں کو شکست فاش دی۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور، ان کے عملی اور علمی زندگی کا دوسرا دور، مناظرے کی بجائے مکالمے کے طریقے کو اپنانا ہے۔ وہ دیگر مسالک کے نمائندہ اہل علم کے پاس چل کر گئے اور کتنوں کو اپنے ہاں بلایا، اور ان کی خواہش تھی کہ مثبت مکالمے کی ڈریڈ ڈالی جائے۔ بہت سے اختلافات غلط فہمیوں کے پیداوار ہیں، انہیں مل بیٹھ کر دور کر لیا جائے۔ بنیادی اختلافات جیسے شرک، بدعت وغیرہ پر اصول و ضوابط کی روشنی میں سنجیدہ بات چیت کے دور منعقد کیے جائیں، اور کسی طرح منتشر دھڑوں کو امت واحدہ کی طرف واپس لایا جا سکے۔ اس زمن میں انہوں نے الیاس گمن، مرزا انجینئر وغیرہ سے ملاقاتیں کی۔ وہابیہ دیابنا کو ٹیبل ٹاک کے لیے اپنے ہاں مدعو کیا۔ ان کی ان کوشش میں وہ کتنا کامیاب ہوئے، اس کا نتیجہ کیا رہا، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آخر وقت میں انہوں نے کچھ معاملات میں رجوع کر لیا تھا، مگر مفتی نذیر احمد سیالوی فیصل آبادی کے سوالات اپنی جگہ قائم ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مولانا محمد سعید احمد اسعد صاحب اہل سنت و جماعت کا ایک بڑا معتبر نام رہا ہے، جو کہ مذہبی اعتبار سے بڑا قد کاٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی قوت رکھا کرتے تھے۔ مولانا موصوف فقیر العصر حضرت مفتی محمد امین علیہ رحمۃ رضوان کے بڑے صاحبزادے تھے، جو کہ مولانا امین علیہ رحمۃ رضوان محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری علیہ رحمۃ رضوان کے شاگرد اول اور خلیفہ تھے۔ یوں آپ مولانا کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سعید احمد اسعد صاحب شاہ احمد نورانی صدیقی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے ساتھ سیاست میں بھی سرگرم عمل رہے۔ 1974 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ سنی اتحاد و جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی عہدوں پر بھی متمکن رہے۔
شاہ احمد نورانی علیہ رحمت رضوان ان پر بڑا اعتماد کیا کرتے تھے اور ان کی کاوشوں کو سراہا کرتے تھے۔ مولانا نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ملک و بیرون ملک کے کئی تبلیغی دورے بھی فرمائے۔ علامہ سعید احمد اسعد علیہ رحمت رضوان زبردست ادیب و مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مناظر بھی ہیں اور اہل سنت کے لیے تقریباً ہر میدان میں مذہب حق کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ علامہ سعید احمد اسعد علیہ رحمت رضوان عرصہ دراز سے فیصل آباد میں جامعہ امینیہ رضویہ کے نام سے ایک مدرسہ چلا رہے تھے، جس سے ہزاروں علماء دین فیضیاب ہو کر دنیا کے مختلف گوشوں میں تبلیغی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے برس کرونا کے باعث لاک ڈاؤن کی صورتحال نے جہاں تمام دنیا کو معطل کر دیا، جس کا اثر مولانا کی تبلیغی معاملات پر بھی پڑا، انہوں نے ایک عظیم اور بڑے کارنامہ کرنے کی ٹھانی۔ حضرت علامہ سعید احمد اسعد علیہ رحمت رضوان نے بڑی جان فشانی اور وقت کی پابندی اور تسلسل کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر پیش کرنی شروع کی۔ عمومی طور پر تحریری طور پر تفاسیر قرآن ملتی ہیں، جن کا پڑھنا موجودہ دور کے انسان کے لیے ایک مشکل مرحلہ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کتابوں سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، کتابوں سے اس کی دوری بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ الغرض عمومی طور پر تحریری طور پر تفاسیر قرآن ملتی ہیں، جن کا پڑھنا موجودہ دور کے انسان کے لیے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ بحیثیت مجموعی ہم کتابوں میں اپنی دلچسپی کھو بیٹھے ہیں۔ چنانچہ مولانا نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک سال کے مختصر عرصے میں قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کروایا، اور اگر غور کیا جائے تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت محمد سعید احمد اسعد علیہ رحمت رضوان کی یہ تفسیر 171 اسباق پر مشتمل ہے اور ہر سبق کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زائد ہے، جسے ان کے آفیشل پیج جامعہ امینیہ رضویہ اور جامعہ امینیہ رضویہ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ان اسباق میں قرآن مجید کی نہ صرف مکمل تفسیر بیان کر دی گئی ہے، بلکہ عقائد کے حوالے سے آیات کی مفصل وضاحت نیز ممکنہ حد تک ان تمام موضوعات کا احاطہ بھی کر دیا گیا ہے جن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ مزید ایک اہل سنت کے دیگر مسالک سے اختلافی مسائل پر کھل کر بحث بھی کی گئی ہے۔ تفسیر القرآن کا عظیم الشان کام رمضان المبارک کی 27ویں شب کو مکمل ہو چکا۔ جب آپ کی اس تقریری تفسیر کو تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر 150 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف کتابیں تصنیف فرمائی، جن میں تفسیر نور الامین، وہابیت و بریلویت، تبرکات کی اہمیت، شرک و بدعت اور اس کی حقیقت، خاتم النبیین کا معنی، صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ وغیرہ آپ کی یادگار ہیں۔ علامہ لقمان شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ سعید اسعد صاحب ایک سچے عاشق رسول تھے، میں نے انہیں یاد حبیب میں بڑی شدت سے روتے دیکھا ہے۔ وہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پڑھتے تو ایک کیف ساتھ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ بالآخر یہ علم و فن کا ستارہ 11 جنوری 2023 کو فیصل آباد میں غروب ہو گیا اور آپ کی تدفین بھی فیصل آباد میں عمل میں آئی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کی قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔